نصف شعبان کی رات، مطلب کہ آدھا شعبان جب گزر جاتا ہے تو اس کی جو رات ہوتی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات پہ نظر گھماتا ہے، اور پھر مشرک اور ایسے مسلمان جو اپنے بھائی کے لیے دشمنی رکھتے ہو دل میں، ان دونوں کو چھوڑ کر تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صرف اتنی ہی امپورٹنس حدیث میں آئی ہے اس رات کے تعلق سے۔ شب برات کا کوئی ذکر نہیں آیا ہوا ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ فلاں فلاں عبادت کرو تو اتنا اتنا ثواب ملے گا۔ بعض لوگ کرتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں مختلف قسم کی، اور پھر اس کے تعلق سے کچھ من گھڑت باتیں پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں، جیسے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، اس میں اتنے اتنے سجدے کر لو، پھر اس میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 11 مرتبہ جو ہے تو پہلے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھ لو، اور پھر اس میں سورہ فاتحہ 3 بار پڑھو، اور پھر سجدے میں 9 بار جو ہے تو سبحان اللہ پڑھو۔ تو اس طرح سے جو ہے تو من مانے طریقے نکال کر نمازیں پڑھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جنت میں ایک پیڑ لگ جائے گا، اور چھوٹی چھوٹی بکس آتی ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ مغرب سے کچھ لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد نانا دھونا چلتا ہے پورے گھر والوں کا، پھر فاتحہ ہوتی ہے، اگربتی لگتی ہے، میٹھے پکتے ہیں، اور پھر اس پہ فاتحہ ہوتی ہے، پھر چھوٹی چھوٹی بکس آتی ہے، اس کو نکالا جاتا ہے، تبرک بانٹے جاتے ہیں، اور پھر رات رات بھر نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ پھر وہ بکس کے اندر الگ الگ ٹائپ کی جو ہے تو نمازیں دی ہوئی رہتی ہے، اور پھر کچھ نمازیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جنت کے بارے میں جو ہے تو بشارت مل جاتی کچھ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ جنت میں ان کا مقام کیا رہے گا کر کے یہ نماز پڑھ لیا تو دیکھیے یہ ساری من مانی من گھڑت حدیثیں ہیں، اس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شب برات کے تعلق سے کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے، تو لہٰذا ایسی من گھڑت من مانی عبادتیں نہ کریں، خاص کر کے نمازیں اس تعلق سے بہت ساری بتائی گئی ہیں، تو ایسی نمازیں نہ پڑھیں۔ نہ کوئی آپ نارمل ڈیز میں جو عبادت کرتے ہیں وہ کنٹینیو کیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مخصوص کر پھر عبادت کرنا یہ بدعت میں آئے گا، تو لہٰذا اس سے بچیں۔